بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز وجل في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر پارہ نمبر 20 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سورہ نمبر ہے 27 اور سورہ کا نام ہے سورہ النمل، دی آنٹ چیونٹی، اور آیت نمبر ہے 60 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 60 اور 61 میں کا جو مضمون ہے اس میں کہ مظاہر قدرت جو ہیں اس کا خالق کون ہے۔ اس میں اللہ جو ہے للکار کر شرک کرنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، ان سے دریافت کر رہا ہے کہ بلند و بالا آسمان کس نے بنائے ہیں، وسیع و عریض زمین کس کی تخلیق ہے، پھر آسمان سے پانی کون برساتا ہے، اس کے ذریعے حسین باغات کون اگاتا ہے، اور زمین کو سکون اور راحت کا مقام کس نے بنایا ہے، نہریں اس میں کس نے جاری کی ہیں، کس نے بہا دی ہیں اس میں نہریں، زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے بوجھل پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں، میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا سامان کس نے کیا ہے۔ اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کس نے کیا ہے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا یہ کاریگری کس کی ہے، کون ہے جو یہ کر سکتا ہے اللہ کے سوا سب بھی کام۔ پھر آیت نمبر 62 میں یہ بتایا گیا کہ بے قصوں کی فریاد کون سنتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو بے قصوں کی فریاد سن سکے۔ اس میں یہ بھی آیت شرک کرنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ جو دکھ کے ماروں کی فریادیں کون سنتا ہے، اللہ کے علاوہ کون مشکلات کو آسان کرتا ہے، رحمت کا یہ سامان اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی نے انسان کو زمین میں خلافت کے شرف سے نوازا ہے اور کائنات کو، اور اللہ نے کائنات کو انسان کی خدمت پر لگا دیا، لیکن کہتے ہیں بہت کم ہے جو شکر کرنے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 63 سے 64 میں اب یہ اللہ کی نشانیاں ہی ساری آ رہی ہیں اس صورت میں، ان آیات میں محسن حقیقی کون ہے۔ پھر ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم سمندر اور خشکی کے سفر میں جاتے ہو تو صحیح سمت کی طرف تمہیں کون لے جاتا ہے، جو اللہ نے قدرتی علامات ان میں رکھی ہیں، پہاڑ رکھے ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، جنگلات ہیں، ستارے ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی رحمت یعنی بارش کی آمد سے قبل وہ صرف بارش ہی نہیں آتی، ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے جو تمہارے لیے بڑی تسکین کا سامان لے کے آتی ہے، کہ ٹھنڈی ہواؤں کو کون بھیجتا ہے بشارت کی صورت میں کہ اب بارش شاید قریب ہے۔ پھر کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا ہے اور دوبارہ اس کو کون تخلیق کر، اس کی کون قدرت رکھتا ہے اس کی دوبارہ تخلیق پر۔ آسمان و زمین سے انسانوں کا رزق کس نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہی چیلنج دیا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے تو لاؤ کوئی سند، لاؤ کوئی دلیل، لاؤ کوئی کتاب، لاؤ کوئی اپنی نشانی، لاؤ کوئی اپنا جواز۔ پھر آیت نمبر 65 میں یہ بتایا گیا کہ کل غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کہ آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ راز صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جن انسانوں کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، وہ اللہ کہتا ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت وہ قبروں میں ہیں کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ انسان نہیں جانتے۔ یہ صرف اور صرف ساعت کا ٹائم، قیامت کا ٹائم، اللہ کے حضور جی اٹھنے کا ٹائم، یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آیت 66 میں بتایا گیا کہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں، اس کا سبب بتایا گیا، انکار آخرت، کیونکہ ہم پڑھا ہے اور آگے بھی پڑھیں گے کہ کیونکہ یہ لوگ فسق و فجور جاری رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو نہیں چاہتے کہ ان کے اعمال کی باز پرس ہو، ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے بھی تم نے کیا کیا دنیا میں، تم اتنے سال رہے، تو پھر کیا کریں گے کہ بھئی نانا مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو، میں تو پکڑا جاؤں گا۔
یا تو سرے سے ہی انکار کر دو، اور اگر امید بھی رکھو تو پھر یہ رکھو کہ وہ یہ من گھڑت جھوٹے معبود ہے نا، وہ جو اولیاء اللہ ہے نا، وہ ہمارے جو ہے ہم دیکھیں کیسے نیازیں چڑھاتے ہیں، حلوے مانڈے رکھتے ہیں معبودوں کے آگے، تو پھر وہ انسان کا ضمیر اس طرف، اس کا نفس اس کو اس طرف لے جاتا ہے کہ نفس امارہ اس کو اس طرف لے جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بچا لیں گے یہ انسان، یہ نیکوکار، دیکھو تم نے کتنی نظریں نیازیں کی ہیں، لیکن اللہ نے جو انسان کے اندر ایک کانشیس رکھا ہے کہ وہ انر جس میں ونفسیوں وما سواہا، وہ یہ بھی تو اس طرف بھی جب غلط کام کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کہتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے انسائیڈ انسان کی، لیکن یہ جو بے ضمیر لوگ جو ہیں وہ اس کو دبا دیتے ہیں اس آواز کو۔ پھر آیت نمبر 67 سے 72 تک کہ آخرت کا صاف انکار ان آیات میں بتایا گیا کہ آخرت کا صاف انکار کرنے والے لوگ کہ میرے دیکھیے دادا پردادا باپ سب میرے سامنے جو ہے، اب ہم نے دفن کیے باپ کو تو خود دفن کیا، اور ہڈیوں میں جو ہے اس کی مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی ہیں اس وقت، کیا انہیں زندہ نکالا جائے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں ایسے ڈرامے تو ہمارے اسلاف کو بھی دیے جاتے تھے، یہ صرف اور صرف کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں، افسانے ہیں۔ اور اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے لے آئیے قیامت۔ ڈاکٹر صاحب نے کل بتایا کہ جو بندہ مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہے، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کو تو حقیقت اب پتہ لگ گئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا برتنے والا ہے، کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کو تو پتہ لگ گیا، اس کی قیامت شروع۔ تو یہ مطالبہ کرتے کہ اگر واقعی آنی ہے تو کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ جو ہے انہیں بس بتا دیجئے کہ قیامت بہت قریب ہے اور یہ اللہ کا کام ہے۔ ان سے پہلے بھی لوگ اس طرح کے انکار کر چکے ہیں، تو دیکھ لیجئے انہیں بھی چیلنج ہم نے دے چکے ہیں کہ دیکھو ان کی چلو پھر اس زمین پر کو تمہیں ان کے نشان ان سے عبرت حاصل کرو، نہیں تو دیکھا تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے ہم نے ان لوگوں کو کر دیا تھا۔ پھر 73 سے 75 میں اللہ کی بے مثال عظمت کا بیان ہے ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بندوں کی ناشکری کے باوجود ناشکری کرنے اللہ پھر بھی احسانات ان پر فرما رہا ہے کہ اس کے بہت احسانات ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہر شخص کیا ظاہر کر رہا ہے اور کیا چھپا رہا ہے، وہ تو آسمان و زمین کے ہر راز سے واقف ہے، اور یہ ایک واضح کتاب میں تحریر شدہ ہے کہ اللہ پھر بھی ان پر احسان فرما رہا ہے، فوراً نہیں پکڑا۔ اللہ یہ کہتا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر فوراً پکڑا جاتا ہے انسان کو تو ایک بھی زیرو، ایک بھی انسان زندہ نہ بچتا اگر اس کے گناہ کی پاداش میں سے فوراً پکڑا جاتا۔ پھر 76 سے 78 میں اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کی یہ شانیں بیان کی گئی ہیں کہ بنی اسرائیل، نمبر 1، بنی اسرائیل نے جن معاملات میں اختلاف کیا، قرآن حکیم نے ان کے حوالے سے اصل و حق کو واضح کر دیا۔ مطلب پچھلے آئے تو انہوں نے اختلاف کیا تو قرآن نے آ کے اس کی جو ہے تصحیح کر دی، اس کو کہا ایسے نہیں ایسے ہے، اس حق کو بیان کر دیا۔ پھر قرآن حکیم ایمان لانے والوں کے لیے ہر اعتبار سے ہدایت اور رہنمائی ہے، لازماً ہدایت اور رہنمائی ہے۔ جو بھی ایمان لائیں گے اور اس کو ہدایت مانیں گے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو سنواریں گے تو اللہ اس کتاب کو ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنا دے گا۔ پھر قرآن حکیم ایمان لانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا حصول ہے کہ ان کو اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ملے گی اور آخرت میں تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے، دونوں جگہ اللہ ان پر احسانات اور ان پر انعام فرمائے گا۔ پھر آیت نمبر 79 سے 81 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل جوئی کا بیان ہے کہ آپ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کرب کی حالت میں غمگین رہتے ہیں، یہ جو لوگ بے بنیاد اعتراضات لگاتے ہیں آپ پر، آپ کو تسلی دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بالکل حق پر ہیں، اور ان کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں آپ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، مردہ ہیں، آپ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور اگر بحثیت انسان یہ مردہ ہو چکے ہیں، یہ انسان نہیں ہے بلکہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور حیوانوں کی سطح پر یہ اب زندگی جی رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 82 میں قرب قیامت کی ایک نشانی بیان کی گئی کہ اللہ ایک ایسا جانور اتارے گا
جو انسانوں سے گفتگو کرے گا اور ان حقائق کی تصدیق کرے گا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ فرمایا، اور اس کی گفتگو جو ہے ایسے لوگوں پر حجت ہوگی جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ پھر حدیث سے نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داؤد میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز واقع نہ ہوگی جب تک 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جانور کا ظاہر ہونا جیسے اس آیت میں ہے، یاجوج ماجوج کی یلغار وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، دجال کی آمد، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ایک دھوئیں کا پیدا ہونا، 3 زلزلے جس سے مشرق مغرب جزیرۃ العرب میں زمین دھنس جائے گی، یمن سے ایک ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ پھر آیت نمبر 83 سے 85 میں، السلام علیکم وعلیکم السلام، 83 سے 85 میں جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت دین کی تعلیمات کو جھٹلانے والے جمع کیے جائیں گے، پھر ان کی جرائم کی شدت کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی ہوگی، جیسے جیسے جرائم ان کی اس کی شدت کے اعتبار سے درجہ بندی کی جائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا تم نے میری آیات کو، میری واضح آیات کو جھٹلایا تھا نا، شرم کے بارے وہ بات کرنے کے قابل نہ ہوں گے، کسی سے بات نہ کر سکیں گے، پھر اللہ کے قانون عذاب کا اطلاق ہو جائے گا اور وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ پھر آیت 86 میں رات اور دن آخرت کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں بتایا گیا کہ جیسے دن اور رات جوڑے کی شکل میں ہے، اگر اللہ رات ہی مسلط کر دے تو کوئی دن لے کے آ سکتا ہے، اگر دن ہی مسلط کر دے تو رات لے کے آ سکتا ہے اللہ کے حکم کے سوا؟ تو یہ لازم و ملزوم ہے، رات آتی ہے سکون کے لیے، دن آتا ہے کام کاج کے لیے، جد و جہد کے لیے، تو اسی طرح اس دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ ہم پڑھیں سورہ جب عنکبوت میں جائیں گے، اللہ کہتا ہے جو کوئی بھی اللہ سے امیدوار کا، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو وہ جان لے وہ ٹائم، وہ آخرت، وہ قیامت آ کر رہے گی، اللہ سے ملاقات آ کر رہے گی۔ پھر ہم پڑھا ہے یہ بھی کہ اللہ کی ذمہ وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے میرے ذمہ وعدہ ہے اس کو برپا کرنا۔ پھر آیت نمبر 87 سے 88 میں روز قیامت کی کیفیات کا ذکر ہے کہ ذی شعور مخلوقات اور پہاڑوں پر طاری ہونے والی کیفیات کا تذکرہ ہے کہ اس روز جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان و زمین کی جملہ مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا، آخرکار سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پہاڑ جو آج بہت جمے ہوئے نظر آتے ہیں بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ بلا شبہ اللہ کے حکم سے ہوگا جس نے ہر شے کو بنایا ہے۔ پھر آیت نمبر 89 سے 90 میں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کوئی انسان بھی نیکی لے کر آیا ہوگا وہاں پر نیکی لے کر جائے گا اور اللہ کے لیے کی ہوگی وہ نیکی، تو اللہ اس کو جتنا مرضی بڑھا دے۔ ایک تو ہے کہ نیکی کا بدلہ 10، اس کو ایک نیکی کرے گا 10 گنا دے گا، اللہ جتنا مرضی بڑھا دے اپنے فضل سے، لیکن کی ہوگی اللہ کی خاطر۔ پھر وہ لوگ جو نیکی لے کر آئیں گے لیکن کی ہوگی دکھاوے کی خاطر، تکبر کی خاطر، احسان جتلا کر، یا کسی اور جرم کی وجہ سے وہ نیکی ضائع کر بیٹھے ہوں گے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی نیکی ضائع کر بیٹھیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر مل گیا تمہیں پیچھے، تمہارے چرچے ہو گئے، تم نے لوگوں کو جتلایا بھی، تکبر بھی کیا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جبکہ تم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت دی اسے کرنے کے لیے۔ یہ رویہ رکھو کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے چن لیا، اس نے مجھے یہ سعادت دی، یہ اس کا مجھ پہ احسان ہے۔ پھر 91 سے 93 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات ہیں کہ آپ نمبر 1 ہر آن اس کی بندگی کرتے رہے ہیں جس نے شہر مکہ کی حرمت طے فرمائی ہے، وہ اسی شہر کا صرف مالک نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے اختیار میں ہے پوری کائنات۔ اور نمبر 2 پھر اس میں کوئی دعوت قبول کرے نہ کرے، آپ بہرحال اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہیے، نہیں کرتے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کرتے رہیے فرمانبرداری، آپ تسلسل کے ساتھ لوگوں کو قرآن کا پیغام، اللہ کی آیات پہنچاتے رہیے، جو قبول کرے گا اچھا بدلہ پا کر رہے گا، نہیں کرے گا تو وہ خود بدبخت ٹھہرے گا، آپ برے انجام سے ان کو خبردار کر چکے ہیں۔ پھر ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے جو اپنی پہچان کے لیے بے مثال نشانیاں دکھاتا ہی رہے گا، اللہ اس سے واقف ہے کہ نشانیاں دیکھ کر کون حق تسلیم کرتا ہے، کون
ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کون جو ہے وہ حق الیقین کی طرف آتا ہے، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص ہے، سورہ قصص، اچھا اس میں سورہ القصص ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ایمان افروز داستان ہے۔ تو اس میں جو اب آپ دیکھیے کہ 565 کے قریب بار بار موسیٰ علیہ السلام کا خصوصاً مکی قرآن میں تفصیل کے ساتھ کسی صورت میں کم تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ تقریباً 565 کے قریب آیات ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ حامل شریعت تھے موسیٰ علیہ السلام، 1/، آپ کہہ لیں 13واں، 1/13 کی پورشن بنتی ہے اس میں 565 کے قریب۔ تو ان کی ایمان افروز داستان ہے اس سورہ میں۔ ہم اس کے آیات کو سکپ کرتے ہیں، اس کے تجزیے کو، سیدھا 1 to 6 پہ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 1 سے 6 میں اللہ مظلوموں کو غالب کر دے گا۔ اس میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو یہ ذبح کر دیتے تھے۔ یہ خوف زدہ تھے، اس نے خواب دیکھا تھا فرعون نے۔ اللہ کہتا ہے یہ جس چیز سے خوف زدہ ہے نا، اللہ اسی چیز کو کر دے گا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کشمکش کا ان آیات میں ذکر ہے، تو اس نے دیکھا کہ جو ان کی قوم میں بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارے تخت کو الٹ دے گا۔ اللہ نے وہ اسی چیز کو ان کو کر دکھایا، اور وہی ہو گیا چند سالوں میں، یا جتنے بھی عرصے میں، جتنا بھی ٹائم لگا یہ ہو کر رہا۔ اس میں کہ فرعون ایک ظالم انسان تھا، جیسے بنی اسرائیل کو ایک تو پہلے اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی جو افرادی قوت جو ہے، مرد حضرات کم تھے اس وقت ان کے مقابلے میں، اور جیسے بچوں کو ہی ذبح کر دیتا تھا۔ اور اس کا جو وزیر تھا نا وہ بڑا ظالم تھا، حامان۔ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ یہ کام سر انجام دیتا تھا، ڈھونڈتے تھے جہاں پہ بھی بچہ پیدا ہوا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ ان کو اپنی قدرت کا یہ نمونہ دکھا کر رہے گا، کس طرح ان کو نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت 7 سے 9 میں اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ فکر مند ہوئی کہ موسیٰ کو بھی ذبح نہ کر دیں علیہ السلام۔ تو اللہ نے ان کو الہام کیا، ان کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کو بشارت دی کہ موسیٰ علیہ السلام سلامت رہیں گے اور رسالت اور نبوت کے عہدے پر فائز ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ ان کو کہا کہ تابوت میں لٹاؤ موسیٰ کو اور دریا میں ڈال دو۔ تو کہاں پر اللہ کے حکم سے جا لگا وہ جو تابوت یا لکڑی کا باکس، کہاں پہ؟ فرعون کے گھر جا لگا، وہ اس کے باغ میں جو ہے جا لگا۔ اس کے خادموں نے اس کو اٹھا لیا، تو فرعون سمجھ گیا کہ تابوت میں بچہ جو ہے نا وہ کسی اسرائیلی کا ہے، بنو اسرائیل میں سے۔ لیکن اس کی بیوی جو تھی حضرت آسیہ سلام علیہا، اس نے کہا کہ قتل نہیں کرو بچے کو، اس کو، یہ بچہ ہمارے محل میں پرورش پائے، اس کو کیا جب ہمارے لیے سکون کا سامان ہو، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس وقت ان کا کوئی اولاد نہیں ہوگی غالباً، کہ اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کی حفاظت مل گئی، اور دشمن کو ہی اللہ نے ان کی پرورش کا نگران بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے فیصلوں کو پورا کرنے والا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ اللہ پوری طرح غالب ہے، اللہ جو ہے انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ ہم سورہ یوسف میں پڑھا ہے۔ ادھر ان کی والدہ بے قرار ہو رہی تھی، قریب تھا، اللہ فرماتا ہے قریب تھا کہ وہ خود ہی بتا دیتی ہیں کہ معاملے کو سارے کو، لیکن اللہ نے ان کے دل کو تسلی دی، ان کو صبر و سکون دیا، اور پھر انہوں نے یہ راز پوشیدہ رکھا۔ پھر آیت 10 سے 13 میں دشمن کے خرچے پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام جب اس کے گھر جا لگے ہیں، یہ لکڑی کا باکس، تو ان کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی رہی، ساتھ ساتھ چلتی رہی کہ یہ کدھر جاتا تھا لکڑی کا باکس جس میں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اب وہ جب فرعون کے گھر میں پہنچ کے، تو وہ رضاعت کے لیے، مطلب دودھ پلانے کے لیے کسی بھی عورت کا، وہ موسیٰ علیہ السلام پی نہیں رہے تھے دودھ۔ تو پھر ان کی بہن نے، جو بڑی بہن نے کہا تمہیں میں کیا ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی ٹیک کیئر کر سکتا ہے؟ تو وہ اللہ نے کیا کیا، پھر پہنچا دیا واپس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس۔
تو وہ بات انہوں نے مان لی، ہاں جی ٹھیک ہے، تو وہ انہی کے گھر پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام، اور خرچہ کون دے رہا ہے؟ میں دربار سے خرچہ آ رہا ہے، فرعون خرچہ دے رہا ہے، دشمن کے خرچے پر اللہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی چال چلتے ہیں، یہ دشمن بھی، اللہ بھی تدبیر فرماتا ہے، تو اللہ کی تدبیر کے سامنے کس کی چال چل سکتی ہے؟ کس کا مکر و فریب چل سکتا ہے اللہ کی غیر محسوس تدبیروں کے آگے؟ آیت نمبر 14 میں علم و حکمت کی عطا، نبوت کی تمہید، اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام پوری طرح جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت کی دولت عطا فرمائی، اور یہ تمہید ہے یہ علم و حکمت کے نبوت کی، کہ نبوت کے ظہور سے پہلے ہی اللہ انبیاء کرام کو علیہم السلام کو سچے خوابوں، الہام، کشف وغیرہ کے ذریعے عجائب کا علم سکھانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی۔ پھر آیت نمبر 15 سے 17 میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب قتل خطا، جو نادانستہ طور پر ان سے قتل ہو گیا، یہ واقعہ کچھ ہوئے ہم پڑھا ہے کہ وہ ایک دفعہ صبح اپنے گھر سے نکلے تو ایک اسرائیلی اور ایک قبطی جو فرعونی تھا وہ لڑ رہے تھے، اور قبطی شاید اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پکارا، اسرائیلی نے، بنو اسرائیل کے آدمی، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو علیحدہ کرنے کے لیے قبطی کو ایک گھونسا رسید کر دیا، اور ایسا لگا، ایسی ضرب لگی وہ مر گیا اسی جگہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ندامت ہوئی اور کہا اللہ یہ تو شیطان کا کام ہے، میرے سے غلطی ہوگی، اللہ تجھے مجھے معاف کر دے۔ فوراً اللہ سے التجا کی تو اللہ نے کہا اللہ میری حفاظت بھی فرما۔ پھر اللہ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ خواب یا الہام کے ذریعے ان کو بخشش کی بشارت بھی دے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور عہد کیا کبھی کسی مجرم کے مددگار نہ بنیں گے۔ پھر 18 سے 19 میں یہ راستہ فاش ہو گیا، ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اگلے دن یا کچھ دنوں بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نکلے صبح، تو تھوڑے گھبرائے ہوئے، تو پھر دیکھا وہی اسرائیلی کسی اور قبطی سے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑے سے ڈانٹا کہ تم روز ہی کسی نہ کسی سے جھگڑ رہے ہوتے ہو، تو وہ اسرائیلی سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے ماریں گے، تو اس نے کہا موسیٰ کیا تم زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہو اور مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہو جس طرح تم نے فرعونی کو مارا تھا؟ تو پھر یہ راز فاش ہو گیا۔ تو پھر آیت نمبر 20 سے 22 میں موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں پناہ لینے کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر جب فرعون کو پتہ لگا انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی، تو ایک شخص ہمدردی کے طور پر اس نے یہ بتا دیا کہ موسیٰ تمہاری پلاننگ ہو رہی ہے تمہارے قتل کی، تو تم اپنا بندوبست کرو، تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکلے ہیں مصر سے، اللہ سے عافیت کی دعا کی تاکہ اللہ سے کسی مقام محفوظ میں جا سکیں، اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچا دیا۔ پھر 23 سے 24 میں خواتین کا احترام کا ذکر ہے۔ وہاں پہ جب پہنچے تو ایک پانی کا کنواں تھا، تو لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، تو دو خواتین تھوڑے ڈسٹینس پہ تھیں، ان کو باری نہیں مل رہی تھی، لوگ پلاتے جا رہے تھے پانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگ جو ہے، انہوں نے سوچا کہ لوگ صنف نازک کا خواتین کا احترام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں اور ہم خواتین ہیں، ہمیں باری نہیں مل رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ کام کر دیا، ان کی بکریوں کو پانی پلوا دیا کنویں میں سے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت دعا کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے رب، میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو تم منی جھولی میں ڈال، میں محتاج ہوں، تو الغنی ہے، میں ہر اس خیر کا محتاج، فقیر کا لفظ یوز ہے، محتاج ہوں جو میری جھولی میں ڈال دے۔ پھر اللہ نے یہ دعا قبول کی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ بھی 25 سے 28 میں اس کا ذکر ہے۔ تو جب ان لڑکیوں نے حسن سلوک دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے اپنے باپ کو، ضعیف باپ کو جا کر بتایا، تو اس نے باپ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آئیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئیں، تو چلتی ہوئی ایک لڑکی آئی تو موسیٰ سے کہا کہ میرے باپ کو بلا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے یہ ساری داستان سنائی اپنے واقعے کی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ مصر میں۔ تو انہوں نے کہا، ان کے والد نے کہا کہ آپ ایک محفوظ مقام پر گھبرائے نہیں۔ تو لڑکی نے یہ بھی سفارش کی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوی آدمی ہیں، ان کو اجرت پر رکھ لیا جائے، اور امانت دار بھی ہیں، جو بہتر وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ تو ان کے باپ نے اس کی پیشکش اپنی بچی کا مشورہ مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ
اگر آپ 8 سال یا اگر 2 سال بڑھا لیں 10 سال میرے پاس رہیں تو میں اپنی بچی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا، تو اس کے بعد آپ آزاد ہیں، جہاں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اللہ نگران ہے اس عہد پر، تو ڈیل ڈن، میں قبول کرتا ہوں اس معاملے کو، اس میں ذکر تو اللہ نے موسیٰ کے تمکن کا بندوبست کر دیا کہ ان کے رہن سہن کا بندوبست کر دیا، ان کی دعا کو قبول فرما کر۔ پھر 29 سے 32 میں موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا ظہور ہے۔ اب اس میں جب وہ شیخ مدین کے ساتھ جو ہیں وہ بزرگ کے ساتھ جب ان کے ٹائم پورا ہو گیا تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں، تو ایک جگہ رات میں شاید جاڑے کا موسم تھا، تو سردی کا، تو ایک جگہ رات میں انہیں شعلہ نظر آیا پہاڑ کے قریب، تو پوچھا کہ میں جاتا ہوں پتہ کرتا ہوں تو کہیں ہم آگ ہی جلا لیں، یہ پتہ کر کے آتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ تو پہنچے تو اللہ نے ان کو پکارا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں رب العالمین ہوں موسیٰ، اور تم اللہ تم کو نبوت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ اور اس نے فرمایا، پھر اللہ نے معجزے کے طور پر دو معجزے عطا فرمائے، 2 نشانیاں عطا فرمائی۔ ایک تو وہ عصا جو موسیٰ کے پاس تھا، اس کو جب پھینکتے تو سانپ بن جاتا، اور جب اپنی جیب میں یا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ روشن چمکدار بن کر نکلتا۔ پھر 33 سے 35 میں ہارون علیہ السلام کے لیے بھی رسالت کا اعزاز ان کو دیا گیا۔ جب موسیٰ نے درخواست کی اللہ مجھ سے تو بندہ قتل ہو گیا ان کا، اور ہو سکتا ہے مجھ سے انتقام لیں، اور میرے بھائی ہارون تو زیادہ فصیح بلیغ ہے، میرے سے زیادہ اچھی بات کرتے ہیں، تو اللہ میری دعا آپ سے درخواست ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تو جو ہے نا رسالت اور نبوت کے عہدے پر فائز فرما۔ تو اللہ نے دعا کو فوراً قبول فرمایا، اللہ کہتے کوئی بات نہیں، تم اب دونوں جاؤ اور ایک دوسرے کی معاونت کرو، اور جو فرعون جو ہے وہ سرکش ہو گیا اس کو دعوت دو۔ پھر 36 سے 37 میں آل فرعون کی حق دشمنی، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو معجزات دکھائے، انہوں نے حق کو جھٹلایا، معجزے کو کیا کہا جادو ہے، اور جبکہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا اژدہا، بتایا تو نہیں گیا کتنا بڑا، کہ اتنا بڑا اژدہا اور ایسی چمکدار جو ہے ہاتھ بن کر نکلتا ہے، تو انہوں نے بھی ذرا اپنے ہی باو اجداد کے وہ تصورات میں پڑے رہ گئے۔ اور موسیٰ نے پھر کہا علیہ السلام دعوت دینے کے بعد میں اپنا معاملہ جو ہے نا اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہی بہتر جانتا ہے سب سے زیادہ کون حق پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ پھر آیت 38 سے 42 میں فرعون کا مکر و فریب، اب یہ مکر و فریب کرنے لگے اور برے انجام کا ذکر ہے کہ ان کے نفس نے انہیں توجیہ دی کہ مکر و فریب کا کوئی منصوبہ بنایا جائے، پھر یہ کہ کس طرح لوگ جو ہے موسیٰ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو جائیں، مکر و فریب کرو۔ تو اس نے کہا حامان ذرا اینٹیں پکواؤ اور محل بناؤ۔ موسیٰ کہتا نا میرا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تو میں تو نہیں دیکھتا کوئی میرے سوا فرعونیوں کا یا آل فرعون کا معبود، تو اونچا محل تعمیر کرو، میں ذرا جا کے دیکھوں آسمان میں کہاں ہے موسیٰ کا رب، اور مجھے تو یقین ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ تو یہ سازش تھی۔ پھر اللہ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو حق دشمنی کی سزا دی اور سمندر میں غرق کر دیا۔ باقی یہ معاملات دوسرے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ جادوگروں والا معاملہ، تو کس طرح یہ واقعات چلے ہیں وہاں پہ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ادھر ہی نہیں صرف یہ ان پر لعنت اور پھٹکار پڑی، آگے بھی ان پر لعنت اور پھٹکار ہے، اور صبح و شام فرعون اور آل فرعون جہنم کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ مطلب عذاب قبر، کھڑکی کھلی ہوئی ہے جہنم کی، مطلب آخرت میں صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں آگ کے آگے کہ آخرت میں تمہیں ادھر ہی جانا ہے، تمہارا یہی مقام ہے، اب چکھو مزہ۔ پھر آیت 43 میں تورات کے محاسن کا متعلق ہے کہ جو ہے اس میں بتایا گیا قوموں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو جب اللہ نے وارث بنایا، ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تورات میں 3 طرح کے محاسن تھے کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ فیہا ہدی و نور، تورات میں بالکل ہدایت اور نور تھا، اللہ نے جو ہے نازل کیا، کہ غافل انسانوں کی آنکھیں کھول دینے والی اور حق کی طرف متوجہ کرنے والی اس میں نشانیاں تھیں، حق کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے ہدایت تھی، اور ہدایت پا لینے والوں کے لیے رحمت تھی، کیونکہ ہر نعمت اسی وقت نعمت ہوتی ہے جب اس سے استفادہ اللہ کی
مرضی کے مطابق کیا جائے، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق اگر آپ نعمت سے استفادہ کریں گے تو اللہ اس کو نعمت کہتا ہے. جب اللہ راضی ہو تب نعمت بنے گی وہ آپ کے لیے. اور ہمیں پتہ ہے کہ موجودہ تورات میں یہ محاسن نہیں کیونکہ اس میں تحریف کر دی گئی. اب قرآن حکیم ہے جو مذکورہ والا محاسن سے مزین ہے، نشانیاں، حق کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ، ان کے لیے ہدایت، ہدایت کے بعد پالنے والوں کے لیے رحمت، نعمتیں بن جاتی ہیں ان کے لیے. پھر 44 سے 46 میں گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت. کہ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے مصر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے مدین میں یا کوہ طور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. یہ 2500 سال پہلے کی باتیں کیسے جان سکتا ہے کوئی، اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اور سچے واقعات. اہل کتاب کو پتا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی. مکے والوں کو تو چلو یہ ہٹ دھرمی پر ہیں، بنی اسرائیل کو تو یہ ساری باتیں پتا ہے، اور ان کو پتا بھی ہے کھجوروں کی سرزمین میں، کھجوروں کے جھنڈ میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اسی لیے یہ آباد ہو گئے آ کے مدینے میں، یہی مان لے آئیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں نبی ایسے نہیں ہوگا. وہ بھی چند ہی لوگ آئیں گے ان میں سے بھی، وہ اپنی ضد میں، تکبر میں، کہ اپنی برتری میں ہی رہ جائیں گے. وہ بھی لوگ نہیں ہمارے پاس کتابیں، ہمارے پاس رسول ہے، یہ امی، یہ نن لیٹرڈ، یہ قتل و غارت کرنے والے لوگ. نہیں نبی اب توقع نہیں کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا یہ ثبوت ہے، اللہ کہتا ہے یہ ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. اللہ ان کو یہ باتیں بتاتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، ان کی تسکین کرتا ہے کہ یہ آپ کو بھی حالات پیش آ کر رہیں گے، گھبرائیے نہیں، آپ صبر و استقامت کیجیے، ڈٹے رہیے اللہ کے ہاتھ، اللہ آپ کو لازماً کامیاب فرمائے گا. اس کا بیان ان آیات میں. پھر 47 سے 50 میں وہی مشرکین مکہ کے بے بنیاد عذر کہ اس میں اگر ہم نے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں فوراً پکڑا جاتا. اللہ کہتا ہے جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر فریاد رسی نہیں ہوتی. اگر فرشتہ اتار دیا گیا جیسے پہلے اتارے جاتے تھے فرشتہ یا فرشتے، تو کام تمام کر دیا جاتا تھا. پھر اگر تم یہی کہو گے کہ دیکھیں قیامت کے دن تم یہ عذر پیش کرو گے کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ فرمایا جاتا یا قرآن نہ اتارا جاتا، ان کے دل پر نازل نہ کیا جاتا، کہ دیکھیں اللہ بنی اسرائیل میں تو یہ سلسلہ 2-2,500 مسلسل جاری رہا، ہم میں ایک بھی نہیں، ایک بھی کتاب نہیں، ایک بھی رسول و نبی نہیں، تو تم بڑھ چڑھ کہتے کہ اگر ہم میں یہ ہوتا تو ہم بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیتے اور ان کی معاونت کرتے، ان کی اطاعت کرتے، اللہ تجھ پر ایمان لے آتے. اب جب کہ یہ ہو چکا ہے تو تم لوگ دھتکار رہے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تمہیں ادھر ہی ہم سزا دیں گے، یہ تم نے جرائم جو کیے ہیں نا اس کا ذکر. پھر اس کے بعد آیت 51 سے 55 میں اہل کتاب کے لیے تحسین و بشارت کا ذکر ہے. اس میں ان کے صالح عنصر کا خوشبختی کا بیان ہے کہ مکہ والوں کے سامنے قرآن حکیم تسلسل کے ساتھ نازل ہو رہا تھا لیکن وہ ہدایت سے محروم رہ رہے تھے. دوسری طرف حبشہ سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اللہ تحسین کر رہا ہے. انہوں نے ایک ہی بار قرآن سنا تو سن کر وہ ایمان لے آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور وہ ایمان لے آئے. جب مکہ والوں کو پتا لگا تو یہ لوگ آئے ہیں تو پوزیشن خراب ہوگی، بھائی تمہیں مسلسل سنایا جا رہا ہے، تم نہیں مان رہے. انہوں نے ایک ہی دفعہ سنا تو وہ جو ہے ایمان لے آئے. مکہ والوں نے بڑی بدتمیزی کی، ان کے ساتھ نازیبا کلمات کہے، لیکن انہوں نے بڑے ہی اللہ کہتا ہے صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا. انہیں گالیاں بھی دیں گی، انہوں نے سلام پیش کیا، برائی کا بھلائی سے جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک سابقہ کتابوں پر، رسولوں پر ایمان کا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے بخاری شریف میں کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 اشخاص کو نیکیوں کا اجر دگنا ملے گا. کہ جس کی ملکیت میں کوئی کنیز ہو
اسے تعلیم دے، عمدہ تعلیم دے، ادب سکھائے، عمدہ ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے نکاح کر لے، مطلب اپنی بیوی بنا لے، اور اس کے لیے اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ملے گا، اس نے بہت اچھا کام کیا۔ دوسرا، اہل کتاب میں سے جو شخص پہلے مومن تھا، نیک تھا، مسلمان تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا، تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو دگنا اس کے لیے بھی اجر ہے۔ تیسرا، وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے۔ پھر آیت 65 میں کسی کو ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دکھ تھا، انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آ کر لوگ باہر سے آ کے مسلمان ہو گئے، میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے چچا ابو طالب، میرے اپنے یہ بھائی بند مکے والے جن میں پلا بڑا ہوں، جن کے ساتھ میں نے عمر گزاری ہے، یہ نہیں ایمان لا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے کہ کس کو ہدایت دینی۔ پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہدایت چاہتا ہے، جو بھی اللہ سے دعا کرے گا، جو بھی اللہ سے رجوع کرے گا، جو بھی ہدایت مانگے گا، ہم لازماً اسے ہدایت دیں۔ اس کو ہدایت نہیں ملے گی کہ جو سرکشی کرتا رہے، نافرمانیاں ہی کرتا رہے، فسق و فجور ہی کرتا رہے اور ہمارے یہاں توبہ بھی نہ کرے، ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ کا زبردستی کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت دے دے، نو، جو چاہتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو لازمی دیں گے، اور رجوع بھی کرے، پھر احساس بھی کرے، توبہ بھی کرے، لازماً دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ پھر آیت 57 سے لے کے 61 تک کیا توحید کا اقرار تباہ کر دے گا، اس میں ذکر ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے دہائی دیتے تھے کہ اگر ہم نے بت پرستی کی نفی کر دی، یہ بھی اعتراض، تو پورا عرب، اگر ہم آپ کی بات مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہم پر چڑھائی کر دیں گے، تجارتی راستے بند کر دیں گے، ہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اب یہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ لوگ کیسے گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی رک رہے ہیں، لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، کیسے کیسی چیزیں، کیسے کیسے شیطان ان کو جو ہے سوچیں سجھا رہا ہے، کیسے کیسے بے بنیاد چیزیں انہیں سجھا رہا ہے شیطان، کہ اللہ کہتا ہے دیکھو حدود حرم میں اللہ نے جنگ کی ممانعت کر دی ہے، اور تم جانتے ہو کہ سارے قبائل جو ہیں اس وقت عرب کے اس کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا مکہ پر حملہ ناممکن ہے۔ اور پھر نمبر 2، دعائے ابراہیمی ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مکے والوں پر احسان کیا ہے، دنیا بھر سے میوے ادھر آتے ہیں، تجارتی قافلے ادھر آتے ہیں، اس لیے بھوکے مرنے کا سامان نہیں ہے وہاں پر، اللہ نے تمہیں خوب مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہ اعتراض بے بنیاد ہے، یہ تمہارا جو ہے گمراہ کن عقیدہ بے بنیاد ہے تمہارے۔ اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ جمے ہوئے کاروبار، چلتی ہوئی تجارت اور مضبوط معیشت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ گزشتہ قوموں کی داستانیں اس حوالے سے عبرتناک ہیں، رسولوں کے آنے کے بعد قوموں کا معاملہ نازک ہو جاتا ہے، وہ اپنے پاکیزہ کردار، واضح دعوت کے ذریعے حجت تمام کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے کتنی، آج کے دن دیکھ لیں آپ، کتنی مضبوط 18 ٹریلین ڈالرز کی معیشتوں کا کیا حال ہے، دیکھ لیں یو ایس اے کو، دیکھ لیں یورپ کو، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، کیا حال ہو گیا، مضبوط معیشتیں، ایک وائرس نے کام برابر کر دیا ہے۔ ابھی ہلکا سا جھنجھوڑا رب نے، ہلکا سا بھی اللہ نے جھٹکا دیا ہے، ساری دنیا کو ہلا چھوڑا رب، ہلکا سا، کہ بڑی ترقی کر لی ہے جی ہم نے، ہمارے یہ مٹیریل تھنگز، وہ تھنگ، یہ ایسٹس، وہ ایسٹ، اتنے ریزرو، یہ تھنگ، وہ تھنگ، گھروں میں بیٹھے ہیں لاچار و مجبور۔ اس کے بعد آیت نمبر پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ اسی آیت میں کہ دنیا کا یہ جمال و اسباب ہے نا، یہ وقتی ہے، دائمی اور گھٹیا بھی ہے، لو لیول کا بھی ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ پھر احمق ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی معیشت کی خوشحالی کو حق کا ساتھ دینے پر ترجیح دیں، کہ تم یہ کہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے، کہ حق پرائس لیس ہے، ترجیح دے رہے دنیا کی معیشتوں کو، خواہشات کو حق پر۔ پھر آیت 62 سے 66 میں روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت کا ذکر ہے، اس میں وہ منظر پیش کر رہی ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہاں ہے بے شریک تمہارے، کہاں ہے وہ انسان جن کو پکارتے تھے، اور کہاں ہے تمہارے معبودان باطل، کہاں ہے وہ تمہارے مذہبی اور سیاسی پیشوا۔ وہ کہیں گے، وہ مذہبی اور سیاسی پیشوا ہی کہہ دیں گے کہ ہم تو خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ وہ اپنے معبودوں کو پکاریں گے لیکن کوئی نہ ان کی پکار سنے گا، کوئی نہ ان کی مدد کو آئے گا، شرم کے مارے پھر وہ سر نہ اٹھا سکیں گے، نہ جواب دے سکیں گے، نہ ہی کسی سے پوچھ گچھ کر سکیں گے۔
پھر آیت 67 میں مشرکین کے لیے فلاح کا راستہ بتایا گیا کہ کیا ہے تمہارے لیے فلاح کا راستہ، سچی توبہ کرو، شرک کر چکے اللہ معاف کر دے گا، سچی توبہ کرو، ندامت اختیار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو بخشش کے لیے، سچے دل سے کلمہ توحید پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرو اور شریعت کے مطابق جو اللہ اتار رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آیات، ان پر عمل کر کے سچائی کا ثبوت دو، پھر اللہ کہتا ہے تمہاری توبہ قبول کروں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دوں گا۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ وے آؤٹ ہے، اس میں تمہارے لیے ابھی وے آؤٹ ہے۔ 68 سے 70 میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ پھر آ گیا بیان کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، جو چاہے تخلیق فرماتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، اختیار کل کا کل اس کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ ہر شرک سے اللہ کہتا پاک ہے وہ اللہ کی ذات، اور بلند و بالا ہے اس کی ذات، ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس سے یہاں تک معلوم کہ کوئی شخص کیا ظاہر کر رہا ہے، کیا چھپا رہا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ پھر حمد اسی کے لائق ہے، صرف اور صرف اللہ کے لائق ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، اور جو میں اس دن اللہ کی حمد بیان کروں گا میں وہاں آج نہیں کر سکتا۔ ایسی زبردست اللہ کی حمد بیان کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فیصلہ کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے، روز قیامت سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور ہر فرد کے لیے کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ بھی وہی صادر فرمائے گا۔ آیت 71 سے 73 میں پھر وہی بتایا گیا کہ دن اور رات اللہ کی دو نعمتیں ہیں۔ رات کو اللہ نے آرام کے لیے، سکون کے لیے بنایا، اور جب دن کا اجالا آ جاتا ہے تو اللہ پھر لوگوں کے لیے کام کاج، جد و جہد کے لیے، سب مختلف سرگرمیوں کے لیے ہے۔ تو پھر آیت نمبر 74 اور 75 میں خود ساختہ معبود کام نہ آئیں گے، یہ بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ مختلف طریقے سے سمجھا رہا ہے، بار بار کہیں بھول نہ جاؤ، پھر پڑھ لو، پھر پڑھ لو، پھر سوچ لو، پھر یاد دہانی کر لو، بار بار اللہ کرا رہا ہے کہ اللہ کو اتنا یہ جو ہے کہ اپنی ملاقات عزیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تو حق ہے، اللہ قیامت حق ہے، اللہ ساعہ حق ہے، اللہ انبیاء حق ہے، اللہ قرآن حق ہے، تمام آسمانی کتابیں حق ہیں، اللہ جنت حق ہے، اللہ دوزخ حق ہے، اور نبی صلی اللہ محمد حق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پر ہے۔ تو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہر امت میں سے اس کے رسول کو ہم گواہ بنا کر لے کے آئیں گے، اور پوچھیں گے کہ آپ نے توحید کا کام سر انجام دیا، اللہ کی وحدانیت کا۔ تو پھر مشرکین کے پاس کوئی، جب وہ گواہی دیں گے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ پھر آیت 76 سے 77 میں ایک شخص کا ذکر ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، قارون کا۔ یہ ایجنٹ تھا فرعون کا اپنی قوم کے خلاف، اس نے خوب دولت جمع کر لی تھی، مخبریاں کر کر کے، راز بتا کر، اور تھا یہ اسرائیلی، اور اللہ کہتا کہ اس کے بڑے لوگوں کی جماعت، اس کے اتنے خزانے تھے، اس کے بعد بڑے لوگوں کی جماعت اس کی اس خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی، چابیاں اٹھاتی تھی۔ تو دولت کے نشہ میں خوب تکبر میں تھا یہ، اور فساد مچا رہا تھا اپنی قوم کے خلاف، مخبریاں کر کر کے، ان کے راز بتا کر۔ لوگوں نے جو اہل ایمان تھے، سچے اہل ایمان، انہوں نے نصیحت کی تکبر نہیں کرو، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور اللہ نے اگر تمہیں احسان کیا ہے نا تمہارے ساتھ، تو اس کو اپنے لیے اجر و ثواب کا باعث بناؤ، خرچ کرو اس کو۔ احسن کما احسن اللہ علیہ، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور اللہ کو خوش کرو اس کے ذریعے، بخل نہ کرو۔ یہ اور دولت سے دنیا کی جائز نعمتیں حاصل کر کے استفادہ خود بھی کرو، لوگوں کو بھی کراؤ، لیکن اور جو اللہ نے احسانات کیے اس کا شکر بھی کرو، اور فساد نہ مچاؤ۔ پھر آیت نمبر 78 میں یہ تو ناز ہی کر بیٹھا اپنے آپ پر، مجھے تو یہ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، وہی مادہ پرستی کا شرک، کہ میں نے حاصل کیا ہے سارا کچھ، تمہارے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھا نہیں ان سے زیادہ دولت تھی ماضی میں قوموں کے پاس، کیا مال ان کا کام آ سکا، ان کی طاقت ان کے کام آ سکی، ان کے عہدے کو ان کے کام آ سکے۔ پھر آیت نمبر 79 سے 80 میں جب یہ شان و شوکت سے نکلتا تھا، تو جو ہمارے جیسے کم ایمان والے لوگ جیسے آج بھی ہیں، وہ کتنے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ریڈ کارپیٹ بچھ رہے ہیں، محل ہیں،
देखिए क्या दबदबा है इनको, आगे पीछे नौकर चाकर मुलाजम ये वो खादम, और इनको प्रोटोकॉल मिलता है। वही वैसे कम ईमान वाले लोग, काश हमें भी ये चीजें नसीब होती। तो अहले ईमान वही वाले जो सच्चे अहले ईमान ने कहा अल्लाह के पास जो है वो इससे कहीं बेहतर है। तुम जो हसरत कर रहे हो ना अल्लाह के पास जो है ना, इस वक्त खुश हो जाओ, राजी बराए रब पे रहो, जो भी अल्लाह ने दिया है उस पर खुश हो, कनात करो और सादगी इख्तियार करो। अल्लाह के पास बहुत बेहतर है अजर, तुम्हारे पास अल्लाह का अजर व सवाब बहुत बेहतर है। फिर अल्लाह ने जब इसको धनसा दिया इसकी करतूतों की वजह से, तो वही जो हसरत करते थे कि हमें भी दबदबा ये नसीब हो जाए, वो कहते नहीं, अहले ईमान जो सच्चे थे वो सही कहते थे, अल्लाह के पास जो है ना वो बहुत बेहतर है जो अल्लाह के यहाँ है। फिर आयत नंबर उसमें 81 और 82 में भी इसकी फिर बर्बादी का ही जिक्र है कि कोई ना बचा सका जब इसे धंसाया गया, इसका माल किसी काम आया, फिरौनी काम आया, इसका ओहदा कोई काम आया। तो हमें भी ये चाहिए कि देखें अल्लाह हमें बार बार बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले ईमान को भी और आपको भी ये अल्लाह की नसीहत है। ये दुनिया के मुल्कों में चलत फिरत ये इकोनॉमियां, ये खुशहालियां, ये काम नहीं आएंगी। असल काम में आएगा अल्लाह की जो तौहीद पर कारबंद रहे, अल्लाह को सच्चे दिल से माने, आपको सच्चे दिल से माने, कुरान को सच्चे दिल से माने और फिर अमल करें जैसे अल्लाह ने बताया, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर, वो चीजें काम आएंगी। ये तो अल्लाह बर्बाद कर देने वाला है सब कुछ एक दिन। फिर आयत 83 में कौन सुरखरूग होगा आखिरत में, कि वो बताएगा कि फिरौन जैसे लोग नहीं जो सरकशी कर रहे हैं, कारून जैसे लोग नहीं जो फसाद मचा रहे हैं, इसके बरक्स वो लोग जो अल्लाह के खौफ से लर्जा और तरसा रहते हैं और उसकी नाफरमानियों से बचते हैं। वलाकिबतु लिलमुत्तकीन, बार बार देखिए मुत्तकीन का, अल्लाह किसको देगा आखिरत, किसको कामयाबी देगा आखिरत में, मुत्तकीन को, बार बार आता है कुरान में। फिर आयत 84 में नेकी और बदी के नतीजा का फर्क, अल्लाह कभी नेकी जाया नहीं करेगा किसी की, कभी उनको संभाल के रखेगा, उनको दिखाएगा उनकी नेकियां क़यामत के दिन। जितना मर्जी दे दे अजर उसके, वो चाहे तो जितना मर्जी दे, उसको कौन तो रोक सकता है, अपने फजल से जितना मर्जी बढ़ा दे, 70,000 गुना बनाए, 700 गुना बढ़ाए, लाख गुना बढ़ाए, जितना मर्जी बढ़ा दे, उसकी मर्जी। लेकिन उसके बरकत जो बुराई लेके आएगा उसके बराबर ही उसको उतना ही उस पर उसको सजा दी जाएगी। फिर आयत 85 में खिदमत कुरान का सिला इसके मुतालिक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दी गई, आप पर इन्ना सनुल्की कौलन सकी अलैका कौलन सकीला, सूरह मुज़म्मिल में है ना कि हम बहुत भारी भरकम कलाम आप पर नाज़िल होने वाले हैं। कमर कस लीजिए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने आप पर डाली है और अल्लाह आपको कामयाब जरूर फरमाएगा, इन सारी मनाजिल ये तय करवाएगा अल्लाह। आप एक फातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल होंगे और इसके बाद अल्लाह क़यामत में आपको मुकाम महमूद तक पहुंचाएगा। ये वक्ती मुश्किलात हैं, ये भी टाइम निकल ही जाना है और हम टेस्ट कर रहे हैं लोग अहले ईमान को भी और जो कुफर पर भी है, अहले ईमान को भी उनके जरिए टेस्ट किया जा रहा है, उनको उनके जरिए टेस्ट किया जा रहा है। अहले ईमान को भी तो हमने निखारना है ना, उनको और तैयब बनाना है और पॉलिश करना है उनको, तो ये अल्लाह आजमा रहा है सबको। फिर 86 से 88 में बातिल के साथ किसी तरह का भी अल्लाह कहता समझौता नहीं हो सकता। भाई पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, इस तरह आप थोड़ी बातें हमारी मान लीजिए, कुछ अल्लाह की हम बंदगी कर लेते हैं, कुछ आप हमारे महबूदों की बंदगी कर लें, कुछ कुरान में तरमीम कर लें, कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें, पैसे ले लें, निकाह में करा देते हैं आपकी खूबसूरत औरतों के साथ, महल बना देते हैं, बादशाह बना देते हैं आपको इतने पैसे दे देते हैं, आपको सरदारी दे देते हैं। ये चलती रही पेशकशें, आप गौर कीजिए। अल्लाह कहता है कि ये नहीं कबूल करेंगे हमारे रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो टोक जवाब देते थे, नहीं ऐसे नहीं होगा। क्या तुम्हें मैं कभी ऐसी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाते, सूरज को दाएं पे रखो, चांद को बाएं पे रखो हाथ में मेरे, तुम नहीं कर सकते ये काम, अगर कर लो तब भी मैं ये नहीं करूंगा काम। फिर उसके अलावा मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बता दूं कि तुम्हारी सरदारी कायम रह जाए, तुम लोग कायम रह जाओ इस मक्के में, इस हिजाज में, तुम्हारी सरदारी हो पूरे अरब पर। मैं क्या बताइए, रहीकुल मखतूम में ये कि बताइए तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से दावत दे रहे हैं, जब ये उन्हें ये मशवरे दे रहे हैं ना आगे से, तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, मेरी इताअत कबूल कर लो, मैंने तो इस दुनिया से चले ही जाना है, तुम्हारी सरदारी, तुम नेक बंदे बनकर रहोगे, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा, नेमतें देगा, तुम्हारी सरदारी कायम करेगा अल्लाह, तुम उसकी बंदगी करोगे, वो तुम्हें सरदार बनाएगा जैसा कि अल्लाह ने बनाया सहाबा को। तो फिर ये नबी चाहते हैं नबी आपको अल्लाह के अहकामात से ये फेर दें,
کبھی ممکن نہیں. اللہ ان کی زجر و توبیخ کرتا ہے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے نا قرآن میں کہ نبی آپ ان کے پیچھے نہ لگیے گا, یہ نہ, ان کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے ساتھ میں, یہ نہیں پیچھے لگیں گے تمہارے, یہ تمہاری باتیں ہرگز نہ مانیں گے, کیونکہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اب آپ دیکھیے اگر کوئی بھی بات مان لے, فرض کریے لیڈر ہو, پھر وہ لیڈر کہاں کا رہ گیا؟ اچھا پھر وہ بہانے دیں گے, دیکھا ہم نے ایک دعوت دی, یہ صرف محل ہی لینا چاہ رہے تھے, یہ صرف دولت ہی لینا چاہ رہے تھے اس لیے یہ ہمیں دعوت دے رہے تھے, یہ نکاح ہی کرانا چاہ رہے تھے خواتین اس لیے کر رہے تھے, یہ سرداری چاہ رہے تھے, یہی مقصد تھا ان کا. تو پھر لیڈر کہاں کی رہ گئی, وہ حق کہاں پہ رہ گیا؟ نہیں, حق پہ کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کا پہاڑ کوئی نہیں کیا, کوئی نہیں کیا سمجھوتا اس معاملے میں. اللہ کی توحید کے معاملے میں, اللہ کے دین کو قائم و دائم کرنے کے معاملے میں اس کا کوئی نہیں. کہ اللہ نے اسٹریٹجی دی ہے, حکمت عملی دی ہے, میتھڈولوجی دیا ہے, طریقہ کار دیا ہے, تو کوئی نہیں کیا. اسی لیے تو ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی بھائی آپ دیکھیں نا پابندی لگا رہے ہیں مشرکوں کے مکے میں آنے کا. اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں غنی کر دے گا, کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں, تم کیا سوچ رہے ہیں, اتنا مال اللہ تمہیں غنی کر دے گا, ایسا تمہاری سلطنت قائم کرے گا اللہ. تم اللہ کی باتیں مان کر تو دیکھو, اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو. اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے, صبر و استقامت کی تلقین. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ بڑی تشدد ہو رہا تھا, 5 یا 6 نبوی میں تشدد ہو رہا تھا صحابہ اکرام پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی باتیں کسی جا رہی تھی. ہم پڑھائے ہیں ساری چیزیں, آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ صبر و استقامت رکھو. پھر اس کے تشدد اور مار پیٹ کا بازار گرم تھا, تو اللہ نے اہل ایمان کو نرمی اور سختی دونوں ہی طرح سے صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کی سورہ میں تلقین فرمائی. آیات جو ہیں 1 سے 4 میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے تو یہ چیز نہیں ہوگی. اللہ نے آزمانا ہے اور اللہ نے پچھلوں کو بھی آزمایا, اللہ تمہیں بھی آزما کر رہے گا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون حق پر ڈٹے رہنے والے ہیں, کون صبر و استقامت کرنے والے ہیں, کون ثابت قدم رہنے والے ہیں, کون سچے ہیں یعنی کون جھوٹے ہیں. اللہ یہ آزما کر دیکھ رہے گا اور دیکھ کر رہے گا. یہ اس کی سنت ہے, ایسے ہی ہوتا ہے پہلے بھی. پھر آیت 5 سے 7 میں تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں. اس میں ان کو اہل ایمان کو ڈٹ جانے کی ہدایت دی جا رہی ہے, اور لیکن اسلوب دونوں استعمال کیے گئے. سختی کے اعتبار سے آگاہ کیا گیا جو لوگ بھی دین پر استقامت کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں وہ اپنے ہی لیے اجر و ثواب کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. یہ تمہارے اپنے لیے ہی اللہ کہتا بہتر ہے. اللہ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ اللہ تمہارے لیے ہی کر رہا ہے. اللہ کی حمد و ثنا تسبیح سب کچھ چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا. اور نرمی کے اسلوب میں اللہ یہ بشارت دے رہا ہے کہ جو لوگ بھی آج تشدد اور اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں اللہ ان کے حال سے واقف ہے. ان قریب انہیں اس صبر و استقامت کا بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا. اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کے حق پر ڈٹے رہنے اور دوسروں کو بھی دین حق کی دعوت کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. پھر 8 سے 9 میں اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں نا ہمارے بندوں پر, یہ نہ سمجھے کہ وہ سب کو لے جائیں گے, وہ بہت برا کام کر رہے ہیں. پھر ان آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو وہ جان لے کہ لازماً اللہ وہ دن لے کے آنے والا ہے, لازماً اللہ سے ملاقات ہونے والی. پھر آیت 8 سے 9 میں یہ بتایا گیا کہ جو والدین جیسے مثال کے طور پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مشرکہ والدہ اور ماموں نے ان پر بڑا پریشر ڈالا کہ باپ کے دین پر واپس لانے کے لیے. جب وہ نہیں مانے تو مجبور کرتے رہے, انہیں گھر سے بھی نکال دیا گیا, فائنلی کپڑے اتار کر نکال دیا گیا. تو کیسے کیسے مہنگے جوڑے پہنتے تھے, لیکن یہ حال بھی ہوتا ہے, آزمائش یہ بھی آتی. لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ان سے حسن سلوک کریں, لیکن جب بھی وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں, شرک کی طرف کھینچیں, تو یہ بات نہیں ماننی. حسن سلوک جاری رہے گا. ہم مثال پڑھائیں ابراہیم علیہ السلام, حسن سلوک جاری رہے گا. تو پھر دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ماں چھوٹ گئی ہے نا,
मामू छूट गया, चलो मामू तो बात की बात है, माँ है ना, हमने निकाल दिया। कितनी प्यारी रिफाकत अल्लाह ने मुसअब बिन उमैर को अता फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती, उनकी मोहब्बत, उनकी रफाकत। फिर कैसे अल्लाह ने उनको एजाज किया, किनको भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के कहने पर कुरान पढ़ाने के लिए, मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और एक ही साल में 72 बंदे और मर्द और 3 औरतें इस्लाम कबूल करवा के ले आए हैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की नुसरत से। कुरान पढ़ाया उन्हें जाकर, तबलीग की जाकर, और लेके आ गए। कितना अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा होगा, एजाज होगा, सिचुएशन ही चेंज हो गई। देखिए अल्लाह को तो पता था ये होना है, लेकिन एजाज किसके लिए आ गया, मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आ गया। और फिर अल्लाह ने शहादत अता फरमाई गज़वा उहद में मुसअब को। कितना और आला दर्जा दिया कि अल्लाह कैसे जो है अपने बंदों को नवाजता है। फिर 10 से 11 में अल्लाह जाहिर कर देगा कि मोमिन कौन है, मुनाफिक है। ये पहली दफा है कि मक्की कुरान में निफाक का जिक्र आ रहा है कि सहूलतें और फवायद तो इकट्ठे कर रहे हैं आप, जहां पर जहाद और जान और माल की कुर्बानी का कुछ आया तो कहा पीछे हट गए। तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह जाहिर कर देगा आजमाइशों के जरिए कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। इसका जिक्र है, कौन है अल्लाह की राह में कुर्बानियां देने वाले और कौन है जो पीछे हट जाने वाले। फिर 12 से 13 में नौजवानों के लिए काफिर बुजुर्गों का फरेब। फिर वही बात, ये नया सिलसिला ये कि भाई देखो जो बुजुर्ग हैं उनके जो जवान इस्लाम कबूल कर रहे थे, वो पहली बात तो क़यामत है ही नहीं, अगर होगी ना तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे जो सारे गुनाह ना अपने शोल्डर पे डाल दूंगा, मेरे जिम्मे। आज जैसे कहते हैं ना, मेरे पीर साहब ने कह दिया जी ये काम नहीं करना, वो करनी है, ये जो मजहबी पेशवा है, जो सियासी पेशवा है, वो नहीं, हम संभाल लेंगे, घबराओ नहीं तुम। अगर पहली बात तो है ही नहीं क़यामत अगर होगी तो। अल्लाह कहते हैं ये कभी नहीं होगा। वो खुद भी अपने भी वजन उठाएगा, ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, बल्कि होगा ये कि वो अपने भी गुनाहों का बोझ उठाएगा, दूसरों का भी जिनको उन्होंने गुमराह किया होगा वो उसका भी उठाएगा। तो उस पे ये किस तरह रिझाने की कोशिश कर रहे थे कि नौजवानों को वापस अपने बाप दादा के दीन पर लेके आया जाए जो चले गए हैं, तो उसका जिक्र है। फिर 14 से 15 में नूह अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत का जिक्र है कि उन्हें इसमें बताया गया, इसमें जिक्र है कि 950 बरस उन्होंने हक की तालीम की, हक की दावत दी और बड़े ही इस्तिकामत और सब्र के साथ दी। आखिरकार फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हुआ तो अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने जो है ना उनको नूह अलैहिस्सलाम और अहले हक को बचा लिया और सबको फर्क कर दिया। आयत 16 से 18 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी में तुम्हारी भलाई है, बाकी सब झूठ है, खुद साख्ता माबूद, वही तुमको रिस्क देता है, उसी का शुक्र करो, मन घड़त माबूदों को छोड़ दो, चाहे ना चाहे तो तुम चाहो या ना चाहो अल्लाह की अदालत में तुम्हें हाजिर होना ही होना है। फिर वो तुम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा फैसला करेगा जन्नत की तरफ या दोज़ख की तरफ। लेकिन उन्होंने भी हक को झुटलाया, दावत हक को झुटलाया। तो फिर अल्लाह कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह आपका काम हक पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। 19 से 23 में तमाम इंसानों के लिए दरस इबरत है, गौर और फिक्र की दावत दी गई कि कायनात जो अल्लाह ने बनाई है और तुम्हें जो पहली दफा पैदा किया तो दोबारा भी कादिर है, उसके लिए आसान है, बहुत आसान है। क़यामत आकर रहेगी, वो जिसे चाहेगा फिर अजाब देगा, मतलब जो मुस्तहिक हो चुका होगा अजाब का, और जिसे चाहेगा बख्श देगा, जो मुस्तहिक हो चुका होगा बख्शिश का। कोई मखलूक या जमीन में या आसमान में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकती। वो जब चाहे जिसको मर्जी पकड़ सकते हैं। अल्लाह के सामने उसकी मदद करने वाला कोई हिमायती ना होगा। और जो बदनसीब अल्लाह की नाज़िल करदा तालीमात और आखिरत से इनकार कर रहे हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हैं इस वक्त। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 24 से 27 में इनामात का जिक्र है कि अल्लाह ने जब वो आज़माइशों में पास होते गए, अल्लाह ने उनकी नुसरत फरमाई, उनकी मदद फरमाई। आग जैसी चीज़ को भी जो है जो जला देती है उसको भी गुलजार बना दिया। और उनकी ये भी देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आग से महफूज है, उन पर ये भी हुज्जत कायम हुई, लेकिन वो फिर भी ना समझे और वो बातिल पर ही अड़े रहे, अपने बाप दादा के दीन पर ही अड़े रहे। फिर आयत नंबर 28 से 35 में लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खबासत और बुरे अंजाम का जिक्र है। ये भी हम बार बार पढ़ा है कि बड़ी कोशिश की उन्होंने समझाने की, नहीं समझे, शिर्क कर रहे थे। फिर उसके बाद खबीस काम जो कर रहे थे कि मर्द मर्दों के पास जाते थे, अपनी महफिलों में करते थे और धड़ल्ले से करते थे, और जो कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता था, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ही पकीज़ा रह गए, पाकबाज लोग दुनिया में, तुम ही रह गए, दुनिया का ठेका लिया हुआ तुमने, सख्त बातें करते थे। फिर अल्लाह ने सख्त सजा दी, बल्कि दुगनी सजा दी। फिर 36 से 39 में मुजरम कौम की
عبرتناک قوموں کی عبرتناک مثالیں بتائی گئیں. مجرم قوم کی عبرتناک مثال، اصحاب مدین میں شعیب علیہ السلام نے مدین نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. ایک ہی جھٹکے نے، بس زیادہ کام نہیں ہوا، ایک ہی جھٹکا، ایک ہی آواز نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا. قوم سعاد تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، قوم ثمود بھی سمجھدار تھے، کیسی کیسی عمارتیں تراشتے تھے. آخرکار اللہ نے عقل دی ہے تو عمارتیں بنا رہے ہیں پہاڑوں پہ. کوئی عام بندہ تھوڑی بنا سکتا ہے پہاڑوں پر عمارتیں، پہاڑوں پر اچھے اچھے خوبصورت گھر کوئی عام بندہ تھوڑی بنا سکتا ہے، سمجھدار لوگ ہی بنائیں گے. لیکن انہوں نے واضح تعلیمات سے قبول نہ کیا، شیطان کی سجائی ہوئی احمقانہ روش کو اختیار کیا رکھا اور خسارے کا سودا کیا. فرعون اور اس کے سردار حمان، قارون، وہ بھی واضح معجزے دیکھنے کے بعد اس کو جادو قرار دے گئے، تکبر کیا، حق کو رد کر دیا. پھر وہ اللہ کی قدرت، اللہ کہتا ہے اللہ کی قدرت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے. وہ ان میں ہمت نہیں تھی، فریاد ہی کرتے رہ گئے، چیخ و پکار ہی کرتے رہ گئے، ہماری کم بختی. اللہ کہتا ہے معائنہ کرو، یہی عذاب تھا نا جس کی تقاضا کرے، اب معائنہ کرو اچھی طرح. اور وہ تباہی کا شکار ہو گئے. پھر آیت 40 میں ہے کہ اللہ 4 عذاب کی صورتیں بتائی گئیں. کسی قوم کو تیز آندھی کے ذریعے برباد کر دیتا ہے، کسی پر وہ پتھر برساتا ہے، کسی پر زلزلہ لے آتا ہے، اور کسی کو وہ غرق کر دیتا ہے، کسی کو وہ زمین میں دھنسا دیتا ہے. تو اللہ کا پھر کہتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. پھر آیت آخری آیت 4 آیتیں کہ آیت 41 میں 41 سے 44 میں بڑی خوبصورت تمثیل دی گئی کہ اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو نا، ان کی مثال ایسے ہے. تم دیکھتے ہو مثال، تمہارے خود دیکھتے ہو، مکڑی، عنکبوت، سورہ کا نام بھی العنکبوت ہے، دی اسپائڈر. وہ گھر بناتی ہے، تم انگلی کی جنبش سے یا چھوٹی سی سٹک سے کیسے اس کو ختم کر دیتے. کتنا کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا. اسی طرح یہ بہت کمزور سہارا ہے جو تم نے تھاما ہوا ہے، جھوٹے معبودوں کا، بتوں کا. یہ جو انسان مر گئے ہیں ان کا سہارا تھاما، پیر صاحب کا، سیاسی میں مذہبی پیشوا جس کا بار بار ذکر آتا ہے، یہ بہت کمزور سہارا. ہم پڑھا ہے کہ جس نے اللہ کا سہارا تھاما، سورہ بقرہ میں رائٹ آفٹر آیت الکرسی، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، اس نے بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا. یہ اتنے ایسے بیچارگی میں ہیں یہ لوگ، یہ جو ہستیاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، جیسے بیچارگی میں ہے مکڑی کا جو ہے مکڑی کا کچھ نہیں کر سکتی وہ بیچاری اپنے گھر کو بچانے کے لیے. ایسی انگلی کی جنبش سے تم ختم کر دیتے ہو، دیوار پہ ہو تو کیسے ختم کر دیتے ہو، کسی درخت پہ، کسی جگہ پہ تم ختم کر. ایسے ہی ہے، تم بھی بیچار ہو اور یہ بھی بیچار ہے. جبکہ اللہ کی ذات جو ہے پوری طرح اختیار میں، پوری طرح چھایا ہوا ہے، پوری طرح غالب ہے، پوری طرح اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ سے ہمیں دعا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا سہارا تھامیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کا کنڈا تھام لیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، یعنی القرآن کو. اور اللہ ہمیں یہ سچی اور پکی ہدایت نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. تو اس کے ساتھ ہی یہ پارہ کا اختتام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل 21ویں پارے کے مضامین ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں گے، ڈاکٹر فواد کے نظام. تو دعا کے ساتھ ختم کرتے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا غفور. اللهم انا على غمرات الموت والسكرات الموت. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين اللهم آمين. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ.